سفر طویل تھا، 5-10 منٹ میں کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے پروانۂ مغفرت اور مزدۂ بخشش حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے چند راتیں ایسی بنائی ہیں کہ ان راتوں کی عظمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرائے میں بیان فرمائی۔ آپ میں سے ہر کوئی شخص کسی نہ کسی مسئلے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف عبادت کو فوقیت دیتے ہیں اور دعا کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ بعض مساجد میں چلے جائیے آپ تو وہاں سلام پھیرے اور سیدھے اٹھ کے نکل گئے، دعا ہی نہیں کرتے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات ہیں۔ ایک ارشاد تو یہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ مانگنا ہے، لیکن کتنا فرق ہے، کسی انسان سے دوستی خراب کرنی ہو تو اس سے کچھ مانگ لو، زندگی بھر کی دوستی خراب ہو جائے گی، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے مانگنا ہی عبادت بتایا کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ، تو نہیں مانگے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور بندے کے پاس اس سے ہی مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان راتوں میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یعنی ایک مخصوص بتایا گیا، ایسا نہیں کہ دوسری راتوں میں قبول نہیں کرتا اگر کوئی دعا مانگتا ہو تو، لیکن چونکہ ان راتوں کی اہمیت کچھ ایسی ہے کہ ان راتوں کے انعام کے طور پر پروردگار جل جلالہ ان راتوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جس میں سے ایک گزر چکی، بلکہ 2 گزر چکی۔ رجب کی پہلی رات، اس رات کو بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ شب جمعہ، اس میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہر شب جمعہ کو۔ اور تیسری رات ہے شب برات، اس میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور عیدین کی دونوں راتیں، یعنی صبح عید و اس کے پہلے کی جو رات ہے، وہ ان دونوں راتوں میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ان راتوں میں اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا یوں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، لیکن رمضان میں سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو یوں تو اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی ہے، لیکن کچھ ایام، کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کی رحمت بے پناہ برستی رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے دعاؤں کے لیے اللہ نے شب برات کے بارے میں فرمایا۔ اور سب سے اہم چیز اسے شب برات، نجات کی رات کہا جاتا ہے کہ اس رات پروردگار بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور معافی کتنی بڑی چیز ہے آپ جانتے ہیں، کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں صرف گفتگو کروں تو اسی کے لیے پوری 1-1.5 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مغفرت کی دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اولیاء کی دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ کہیں اے میرے رب بخش دے، رحم فرما، اور سارے رحم کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو مغفرت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس رات یعنی شب برات اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بخشش یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اسی لیے استاذ زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ اور یہاں تک کہ مغفرت کی دعا امت کے لیے مانگنے کا حکم بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغفرت، بخشش کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن شب برات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ مختلف احادیث کے اندر مختلف تعداد بتائی گئی ہے، لیکن دو چیزوں کا ذکر حدیث شریف کے اندر تقریباً ملتا ہے۔ ایک مشرک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا، اور دوسرا اس مومن کو معاف نہیں فرماتا جو دو مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے سینے میں کینہ رکھتے ہوں۔ سرکار فرماتے، اللہ فرماتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کسی مومن کے لیے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں سینے میں کینہ رکھنا، یہ اس رات جو مغفرت کی رات ہے، اللہ اس رات کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ انسان اتنا سخت دل ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے اور اتنا متکبر ہو چکا ہے کہ اپنے مومن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور دعا کر رہا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میرا مولا فرماتا ہے تو پہلے اس کو معاف کر، پھر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن سینہ کینے سے بھرا پڑا ہے، کینے سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 14 شعبان سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے گھر پر مسلمانوں کو بلاتے اور فرماتے شب برات سے پہلے گلے مل لو، تم ایک دوسرے کو معاف کرو، خدا تم کو معاف فرما دے گا۔ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ مغفرت سے اگر کوئی بندہ بچ گیا، یعنی اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو مارا گیا وہ پھر۔ تو اللہ کی بارگاہ سے اگر اس رات مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے دل میں دیکھیں کسی مومن کے لیے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں کینہ تو نہیں ہے، اگر کینہ ہے تو پہلے صاف کرو، جا کے ملو، بھائی میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر، اور ایک دوسرے معافی تلافی کر لو تاکہ سینہ کینے سے پاک ہو جائے تو مولا عز و جل مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ چند ایام ایسے ہیں جس میں اپنے رشتہ دار مرحومین کی روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور آ کر کے گھر والوں سے کہتی ہیں اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، ہم پر رحم کرو، ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو جن دنوں رات کے اندر یہ روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے
اس کے اندر شعبان کی 15 تاریخ ہے، جمعہ کے دن کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ وہ دن ہیں کہ رشتہ داروں کی روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور رحم و کرم کی بھیک مانگتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم ان دنوں کے اندر اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کیا کرو تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر کرم کی نظر فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور ان کو قبر کے اندر راحت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات، بائک لے کر بھٹکنا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، گیم کھیلنا، ہنسی مذاق، کہے لہو و لعب، اگر کوئی اس میں ملوث ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل بے پناہ گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس رات مسجد میں جا کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس رات قبرستان جاتا ہے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل آسمانی دنیا پر تجلی فرماتے ہوئے نزول اجلال فرما کر تجلی فرماتا ہے، اور صبح تک طلوع فجر تک اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں۔ لیکن چند کم نصیب ایسے بندے بھی ہیں جو اس مبارک شب کے اندر بھی کھانے پینے، لہو و لعب، چائے قہوہ، مستی مذاق، اس کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، اور وہ رات جو زندہ کرنے والی رات ہے، دلوں کو زندہ کرنے والی رات ہے، عبادت میں رات جاگنے کے لیے ہے، اس رات کی قدر کریں اور اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور یہ ہمیشہ کا معمول بنا لیں جمعہ کے دن خاص طور پر اپنے مرحومین کے نام سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کریں تاکہ ان کو قبر کے اندر راحت کی دولت نصیب ہو جائے۔ میں جانتا ہوں 3 بجے یہاں پر خطبہ ہوتا ہے، وقت 3:10 ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو شعبان المعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور شب برات جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا ہے، ان بخشش کے پروانہ پانے والوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چند کام شب برات میں کرنے ہیں، ان میں سے ایک کام پہلا تو یہ ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا کام یہ ہے رات کو کثرت سے نوافل پڑھیں، لیکن اگر نمازیں پہلے قضا ہو چکی ہیں تو پہلے قضائے عمری پڑھیں، اس لیے کہ جس پر قضا ہو اس کی نفل اللہ قبول نہیں فرماتا، تو پہلے قضائے عمری چاہے جتنی رکعت اللہ توفیق دے۔ آپ فضیلت پڑھتے ہیں 100 رکعت کی، یہ فضیلت اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نمازیں فرض آپ کی قضا ہو چکی ہیں اسے پہلے ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس پر ادا کرنے پر اللہ عز و جل نفل ادا کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا اور کرم کی نظر فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ وہ رات خوب دعاؤں کے اندر گزاریں، عبادت میں گزاریں، نماز کے اندر گزاریں، تلاوت میں گزاریں، اور سب سے زیادہ جو چیز اس رات کو مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے بخشش کی بھیک مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو بخش دیا گیا اس کے لیے نجات ہو گئی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات سے عرض کروں گا، جانے انجانے میں میری طرف سے کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں، اور میں بھی آپ تمامی حضرات کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینے کو پاک فرما دے کینے سے، اور ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔